أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لائق صد احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت عاجز اور قاصر ہے. یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خدا بندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہیں. قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. آقا مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے پاؤں کے برابر بھی نہیں. صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا اچھائی کے ساتھ لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سر بکف مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہیں
جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے مت والو، آقا مدنی نے آج سے 1400 سال قبل فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا۔ محترم حضرات، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایک فرقہ اور جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔